معراج کا معاملہ ہے، معراج النبی کے سلسلے کانفرنس ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے، وہاں سے واپس آئے، چوتھے آسمان پہ موسیٰ یا چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، آقا اپنی امت کے لیے کیا لائے ہو؟ فرمایا 50 نمازیں۔ کتنی؟ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، آقا زیادہ ہے، امت کے لیے اتنا بوجھ ہے، یہ برداشت نہیں کر پائیں گے، زیادہ ہے، چلے جائیے واپس تھوڑا کم کرائیے۔ نبی واپس گئے، 5 نمازیں وہاں سے کم ہوئی، واپس آ گئے موسیٰ کلیم اللہ کے پاس، عرض کرنے لگے حضرت کیا ہوا؟ کہا 5 کم ہو گئے، کہا بھی زیادہ ہے۔ پھر بھیجا، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر گئے، 9 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 5 کر کے کتنی کم ہوئی؟ تو جواب دیجئے۔ 45 کم ہو گئے۔ اب ایک صاحب بولنے لگے کہ اگر حضور کو پہلے ہی پتا تھا، توجہ سے سنیے، علم رسول کی بات کر رہا ہوں نا، اگر حضور کو پہلے ہی سے پتا تھا مجھے لاسٹ میں صرف 5 نمازیں لینا ہے، تو پہلے ہی 5 کیوں نہیں لائے؟ تو اس کا یہ مطلب ہے حضور کو پہلے سے پتا نہیں تھا۔ میں نے کہا بچے ٹھیک تو سوال کیا، لیکن میرا بھی سوال سنیے۔ اسی لیے میں نے کہا نا حضور پہ حملہ کرو کہ حضور پہ نہیں، سیدھے اللہ پہ حملہ ہو جائے گا۔ حضور کا نقص بیان کرو کہ حضور کا نقص نہیں، یہ سیدھے رب کا نقص بیان کر رہے ہو، جو ہے ہی نہیں، جو اللہ نقص سے پاک، کمی سے پاک۔ کہا کیا سوال؟ میں نے کہا مان لیا، میں نے 2 منٹ، میرے نبی معاذ اللہ نہیں جانتے تھے مجھے لاسٹ میں 5 ہی لینا، اسی لیے 9 مرتبہ آنا جانا پڑا۔ میں نے کہا مجھے بتا کیا رب کو پہلے سے پتا تھا مجھے لاسٹ میں 5 ہی دینا؟ کہا ہاں پتا تھا۔ میں نے کہا اسی نے پہلے ہی 5 کیوں نہیں دیے؟ کیا بات ہے، سمجھ رہے میرے خیال سے؟ مان لیا میں نے، حضور کو پتا نہیں تھا، جو تیری عادت ہے حضور کے علم پہ حملہ کرنا، مان لیا میں بفرض محال۔ حضور کو پتا نہیں تھا مجھے لاسٹ میں 5 ہی لینا ہے، 9 مرتبہ آنا جانا پڑا، لیکن جواب تو دے دے، کیا رب کو پتا تھا کہ مجھے لاسٹ میں 5 ہی دینا ہے؟ کہتا ہاں پتا تھا۔ میں نے بتاؤ پھر 5 پہلے ہی کیوں نہیں دی؟ کیا معاذ اللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ نے ایک فضول کام کروایا؟ تو کہنے لگے پھر معاملہ کیا؟ میں نے کہا اسی کا نام حکمت ہے جو تیرے دماغ میں نہیں جو تیری سمجھ میں نہیں۔ کہا حکمت کیا؟ میں نے کہا حکمت مجھ سے نہ پوچھنا، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنا۔ بولو سبحان اللہ۔ حکمت کیا ہے؟ 9 مرتبہ کیوں آنا جانا پڑا؟ یہ حکمت کیا کا سوال مجھ سے نہ کرنا، یہ سوال اسی سے کرنا جو بیچ میں نبی آ گئے، جن کے ذریعے سے حضور 9 مرتبہ گئے اور آئے۔ تو میں نے جب حضرت موسیٰ سے سوال کیا تو ادھر سے جواب ملتا ہے، او سوال کرنے والوں، دراصل میں نے اپنے زمانے میں حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا میرے مولا مجھے دیدار سے نواز۔ اللہ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ پائے گا۔ میں نے سوال کیا تھا جب میں نہ دیکھوں تو کون دیکھے؟ ادھر سے جواب ملا نہ تو دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے، موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو چشمے مصطفیٰ دیکھے۔ دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو چشمے مصطفیٰ دیکھے۔ ہمارے قیوم صاحب نے ایک ذمہ داری ڈالی تھی، تھوڑے کشمیری میں چند الفاظ اگر اجازت ہے تو ایک شعر سنا دوں۔ دور پیٹ موسیٰ دیتم دیدار، سال آگس نیوان خدا پانی، یعنی موسیٰ کو جو جلوہ کوہ طور پہ ملا
پہ بلا کے اپنا دیدار کرایا. غربت مسحس جو تم دیدار سال آگست نمان خدا پانی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ. اور ڈاکٹر اقبال نے بھی اپنا خراج عقیدت پیش کیا کہ طور اور معراج کے قصہ سے ہوتا ہے عیاں. طور اور معراج کے قصہ سے ہوتا ہے عیاں. اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا تھا مولا مجھے دیدار دے. ادھر سے جواب ملا کہ نہیں کر پاؤ گے. میں نے کہا مولا پھر کیسے؟ فرماتے ہیں جب معراج کی رات حضور کی آئی رب نے فرمایا موسیٰ آجا چوتھے یا چھٹے آسمان پہ. آسمانوں پہ آجا. صرف موسیٰ علیہ السلام ہی کو کیوں لائے؟ ایک بات ہی کو کیوں لائے؟ اور بھی اولو العزم پیغمبر آئے، رسولان اعظم آئے، انبیاء کرام آئے، خلیل اللہ، نوح، نجی اللہ جیسے اولو العزم پیغمبر، انہی کو کیوں لائے؟ کیا بات ہے انہی کو بیچ میں کیوں لائے؟ کیا بات ہے کیا بات. اور اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ آجا آسمانوں پہ آجا. میرا حبیب آج معراج کی رات میری بارگاہ میں حاضری کے لیے آ رہا ہے. میں ان کو 50 نمازیں دے دوں گا. تو بیچ میں آنا کہنا زیادہ ہے. کیا بات کیا بات اور یہ بھی سن لیا ایک بات جلدی سے. کیا بات. سبحان اللہ. اگر اللہ چاہتا 9 چکر کے بجائے کیا ایک ہی چکر میں 45 نمازیں کم نہیں ہو سکتی تھی؟ آپ کا ایمان ہے لیکن ایک ہی چکر میں نہیں کروائی، 9 چکر کروائے. سبحان اللہ. خدا کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، حکمت سے بھرا ہے. کہ سمجھ میں آئے نہ آئے وہ الگ بات ہے، لیکن خدا کے ہر کام میں کیا ہے؟ اونچا بولیے حکمت ہے. حکمت سے بھرا واقعہ اس شخص کے بارے میں بھی آتا ہے جو کبھی زمین پہ گیا نہیں تھا. ایک دن گیا اپنے سبزی بنانے والے جو باغیچہ ہوتے اس میں گیا. انہوں نے وہ بڑا والا کدو دیکھا، ال جس کو بولتے ہیں، اس کا چھوٹا سا پودا دیکھا. حیران ہو گیا کہ خدا کا کیا کرشمہ، خدا کی کیا خدائی. یہ کتنا سا پتلا پودا اور اتنا بڑا کدو، اس کے اوپر 15-20 کلو. یہ تو خدا کی قدرت کا نظارہ ہے. لیکن آگے بڑھا تو وہاں ایک اخروٹ کا درخت دیکھا. اخروٹ بہت موٹا، اخروٹ بہت چھوٹا، اوپر پودا درخت جو ہے وہ بہت موٹا. کہا یہ تو الٹا ہو گیا. بیچارہ بے خبر تھا، سوچنے لگے تو الٹا ہو گیا. وہ کدو اس پہ ہونا چاہے اور یہ اخروٹ اس پہ ہونا چاہے پودے کے لحاظ سے. یہی سوچ ہی رہا تھا، اوپر سے اخروٹ نیچے گرا، وہ سر پہ پڑ گیا. ارے درد ہو گیا. درد کی عالم میں وہ پکارنے لگا مولا تیری حکمت، تیری حکمت پہ میں قربان. شکر ہے کہ یہاں اخروٹ ہی تھا، یہ کدو نہیں تھا. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ حکمتیں ہیں. ان حکمتوں پہ ہمیں ایمان لانا ہے. بولیے سبحان اللہ. ہم ایک مرتبہ پھر یہ سوال دہرانا چاہتا ہوں، کیا اللہ اس چیز پر قادر تھا کہ اگر چاہتا ایک ہی ٹائم میں 45 نمازیں کم ہو جاتی؟ قدرت تھی لیکن نہیں کی. 5 کی. میں نے کہا مولا راز کیا؟ کہا یہی تو حکمت موسیٰ سے پوچھنا پڑے گا. ادھر سے جواب ملا ہے موسیٰ آجا تو بیچ میں، تو ڈائریکٹ میرا دیدار نہیں کر پایا. آجا آج میں اپنے حبیب کو اسی بہانے 50 نمازیں دے دوں گا. جب تیرے پاس آئے گا کہنا زیادہ ہے، واپس آئے گا میں صرف 5 کم کروں گا، پھر آئے گا، پھر جائے گا، پھر آئے گا. سبحان اللہ. مولا کس سے کیا ہوگا؟ فرمایا میرے موسیٰ میرا نبی بار بار میرا دیدار کرتا جائے گا اور تو میرے نبی کے آنکھوں کا دیدار کرتا جا. سبحان اللہ. کیا بات. سبحان اللہ. اب
حکمت سمجھ میں آ گئی؟ اب کوئی یہاں پر بھی بیٹھے گا کہے گا حضور کو علم غیب نہیں، اگر ہوتا تو پہلے ہی 5 لے آتا. میں نے کہا یہ حضور پہ حملہ نہیں، سیدھے رب پہ حملہ ہوتا ہے، اللہ کے علم پہ حملہ ہو جائے. کیونکہ رب کہتا ہے نبی کا علم کچھ الگ نہیں، میرے علم کی دلیل ہے، میرے علم کی دلیل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب حضور 5 لے کر کے پھر واپس عرش سے آئے تو جیسے مایوسی سی، کیونکہ حضور کو امت کے ساتھ شفقت تھی. وہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے امت کے لیے بڑا انعام لایا، 50 نمازیں پڑھیں گے، ان کو کتنا ثواب ملے گا اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا. لیکن اب کم کتنے ہو گئے؟ اب 5 ہی رہ گئے. اللہ نے فرمایا میرے حبیب تو مایوس مت ہو جا، تو میرا حبیب ہے. میرے مولا حبیب تو ہوں لیکن 45 کم ہو گئے. کہا جا حبیب نمازیں کم کر لیے لیکن ثواب نم کم نہیں کیا، جو 5 ہی پڑھے گا پورا 50 کا ثواب دے گا، کیونکہ تیری امت کا معاملہ ہے. اللہ. اب یہاں ایک جلدی سے نکتہ بھی سن لیجئے، آپ متوجہ ہیں؟ پورا مجمع. کچھ لوگ کہتے ہیں جو دنیا سے گیا وہ وسیلہ نہیں بن سکتا. کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہے، سوال ہے، اس کا جواب لے لیجئے. بخاری کی حدیث ہے اور 5 نماز پڑھنے والے لوگ غور سے سنیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے جو لوگ دنیا سے چلے گئے وہ زندوں کے لیے وسیلہ نہیں بن سکتے ہیں. میں نے کہا اگر ایسا ہی عقیدہ تیرا ہے پھر 5 نمازوں سے آپ کو ہٹنا پڑے گا. کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب. پھر 5 نمازوں سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. کہا کیوں؟ میں نے کہا 45 نماز وسیلے سے کم ہو گئی. حضرت موسیٰ کو اس وقت 2000 سال گزر گئے تھے دنیا سے جاتے ہوئے. 2000 سال کے بعد وہ اس امت کے لیے ایک وسیلے کے طور پر 45 نمازیں کم کروا رہے ہیں. اب جواب دے دو، اگر 45 نمازیں موسیٰ کے ذریعے سے کم ہو رہے ہیں، اب بتاؤ یہ وسیلہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا بات ہے. 1 منٹ بھیا، 2 منٹ رکو. کھانا بانٹنے والوں پلیز 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 مہربانی کرو، بس 5 منٹ 5 منٹ. اگر آپ چاہیں تو آپ کھانا لینے رکیں گے 2 منٹ. جزاک اللہ، مہربانی ہوگی آپ کی، تکلیف نہ ہو تو اللہ معاف کرے. اونچا بولیے سبحان اللہ. اب جواب دیجئے، کیا نماز جو 45 کم ہوئی وسیلے کے ذریعے سے ہوئی؟ وسیلہ سے ہوئی. لہذا آج کے بعد جو وسیلے کا قائل ہوگا وہ 5 پڑھے گا. جی 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 بہت خوب انشاءاللہ. اور جو قائل نہیں ہوگا اس کو 50 ڈھونڈنے چاہیے، کیونکہ پہلے تو نبی نے 50 لائی. جی 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 بخاری سے حدیث ہے، پہلے حضور نے 50 لائے لیکن 5 ان کے لیے جو وسیلہ کے قائل اور ماننے والے ہیں وہ الحمدللہ سنی ہے انشاءاللہ. اور جو وسیلے کے منکر ہے، کہتے جو دنیا سے گیا وہ وسیلہ نہیں بن سکتا، ان کو چاہے کسی جگہ جائے اور 50 ڈھونڈ کے لے آئے اور پڑھنا شروع کرے. بات بڑی پیاری ہے. معراج کا معاملہ ہے، معراج النبی کا معاملہ ہے. اسی کے نام سے نیل آرمسٹرانگ سائنٹسٹ نے سائنس چاند پہ قدم رکھا. چاند پہ قدم رکھا. جب چاند پہ قدم رکھا سوالات اٹھنے لگے. یہ دیکھو دنیا کہاں پہنچی، ترقی کا دور آ گیا. سائنس نے چاند پہ قدم رکھا. جب یہ سوال میرے جوانوں کے ذہنوں میں گونجنے لگا، مدینے سے آواز آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے سے آواز آئی، ہم سائنس کے انکاری نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم سائنس کے اتنا دل دادا ہو جاؤ گے، اپنا نبی بھول جاؤ گے. نانا خبردار. اے نبی، سائنسدان چاند پر جب قدم رکھیں گے سوالات اٹھیں گے. اے نبی، اگر تجھے پہلے یہ کمال نہ دیا ہوتا لوگ اسی وجہ سے گمراہ ہو جاتے. لیکن نبی ان کو سنا دو جن بچوں کو سائنس پڑھائی جاتی ہے اور ٹیچر اور استاذ کہتا ہے دیکھ بچے ترقی کا دور آیا ہے، آج کی دور میں سائنس نے چاند پر قدم رکھا. ادھر سے آواز آتی ہے جس چاند پر تمہارے سائنسدان نے قدم رکھا، ارے غور تو کرو، وہ چاند کسی زمانے میں میرے نبی کے بچپنے کا کھلونا بھی رہا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر،
رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی ترقیوں کے منکر نہیں ہے، بالکل. لیکن ساری سائنس میرے نبی کے قدموں میں جھکی ہوئی ہے. بے شک بے شک. قرآن نے ادھر بھی اشارہ دیا، وقت نہیں میں بتا دیتا. قرآن کے اندر اس چیز کا اشارہ ہے کہ زمانہ آئے گا چاند پہ لوگ قدم رکھیں گے، یہ قرآن میں بشارت موجود ہے. لیکن میرے رب نے فرما دیا میرے حبیب جب لوگ چاند پہ قدم رکھیں گے کہیں یہ کچے ذہن کے لوگ سوچ میں پڑیں گے یہ کتنا بڑا کمال ہے، کیا نبی کو بھی یہ کمال تھا؟ تم کہتے ہو باقی لوگ کمال والے ہیں، نبی عین کمال ہے. تو رب نے کہہ دیا سن میرے حبیب، ان کو بتا دینا، پیغام پہنچا دینا، ترقی یافتہ دور میں چلنے والے جوانوں کو بتا دینا جب نیل آرمسٹرانگ چاند پہ قدم رکھے گا اس کو آکسیجن کی پائپ ساتھ لینی پڑے گی. ہوا کے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا ہے، اور انسان جتنا اوپر جاتا جائے گا اوپر آکسیجن نہیں ہے، ختم ہے، اس لیے مر جائے گا. اسی لیے سائنسدان نے اپنے ساتھ آکسیجن کی پائپیں لے لی اور وہاں وہ آکسیجن لیتا گیا، اسی وجہ سے پھر زندہ واپس آیا. لیکن رب نے فرمایا میرے حبیب تو چلا جا، وہ تو صرف چاند تک جائے گا، تو چاند سے بھی آگے جا، عرش سے عرش تک پہنچ، آسمانوں کو پار کر. لیکن میرا نبی جب گیا کوئی آکسیجن ساتھ نہیں لیا. بے شک بے شک بے شک. کیا بھی کوئی آکسیجن کی پائپ ساتھ لے کے نہیں گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت چاند تک نہیں، چاند سے بھی پار. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے سوال ہوا مولا انسان کے لیے تو آکسیجن لازمی چیز ہے، اگر ایک لمحے کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے آکسیجن بند ہوئے سب مر جائیں گے، حضور زندہ کیسے رہے؟ علماء نے دو چیزیں لکھی ہیں، جلدی سے سنیے. کہتے یا تو اللہ نے قانون توڑ دیا، بے شک بے شک بے شک. یا تو نظام جو بنایا تھا رب نے وہ توڑ دیا، جہاں حضور گئے آکسیجن پیچھے پیچھے گئے. یا تو یہ بات ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ یا تو یہ بات ہے کہ جہاں حضور پہنچے آکسیجن پیچھے چلا گیا. اگر یہ نہیں تو دوسری بات تو قطعی طور ماننی ہی پڑے گی، وہ یہ ہے میرا نبی زمین پہ رہے تو ہوا کی ضرورت ہے، لیکن جب حضور اوپر جائے پھر حضور ہے کیا کوئی نہیں جانتا. حضور اس دنیا کی آکسیجن کا محتاج ہی نہیں رہتا، بے شک بے شک. اس کا محتاج ہی نہیں ہے. بہت خوب. یہ ہمارے نبی کا معاملہ ہے. تو معراج کے حوالے بہت ساری باتیں تھی جو آپ کو سننی تھی، مجھے بتانی تھی کہ معراج آج کی سائنس کی ہر ترقی کا چیلنج کا جواب آج معراج النبی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جدید سائنس ٹیکنالوجی جتنی آئی ہے، ایک طرف میرے نبی کا صرف ایک معجزہ معراج رکھ لو، ساری سائنسی ترقیوں کا جواب اسی معراج سے ملتا جائے گا. سبحان اللہ. اسی لیے عاشق نے کہہ دیا اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا، اللہ نے بنایا، شرک ختم ہو جاتا ہے. جی 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 بے شک. ان لوگوں کو شرک کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے. سنو ہم کہتے ہیں اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے. نے کہہ دیا اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا، اللہ نے بنایا، شرک ختم ہو جاتا ہے. جی 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 بے شک. ان لوگوں کو شرک کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے. سنو ہم کہتے ہیں اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے. نے کہہ دیا اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا، اللہ نے بنایا، شرک ختم ہو جاتا ہے. جی 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 بے شک. ان لوگوں کو شرک کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے. سنو ہم کہتے ہیں اللہ نے محبوب کو ایسا